اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے ولادت بسعادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کے بعد تمام عزیزان کی خدمت میں تبریک عرض کرتی ہوں۔ عزیزان، امام علی علیہ السلام یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ سے پہلے بھی نہ کسی کو یہ شرف حاصل ہے اور آپ کے بعد بھی کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت آپ کی منزلت اور عظمت کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو خداوند عالم کے گھر میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کا مطالعہ کر لیں تو وہ عظیم ہستی ہمارے لیے ہر لحاظ سے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ چاہے خداوند عالم کی راہ میں انفاق کرنے کے لحاظ سے ہو یا تربیت اولاد کے لحاظ سے ہو، یتیموں کی سرپرستی کے لحاظ سے ہو، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لحاظ سے ہو، خدا کے دین کو جب بھی ضرورت پڑے وہاں پر قربانی دینے کے لحاظ سے ہو، اور پیغمبر کے ساتھ دینے کے لحاظ سے ہو، ہم سرداری کے لحاظ سے ہو، تمام پہلو سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینے میں یتیموں کی کفالت کرتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے اور یتیموں کو ان کے باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے تھے۔ اگر ان کا حق کوئی پامال کر رہا ہو، اگر ان کے حق تلفی کر رہا ہو تو وہاں پر آپ ان کے حق کو ان تک پہنچاتے تھے، ان کے لیے غذا تہیا کرتے تھے، ان کے لیے مختلف لباس وغیرہ لے جاتے تھے اور ان کی کفالت کرتے تھے، اور یتیموں کو یہ احساس ہونے نہیں دیتے تھے کہ ان کے باپ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کو اپنے اولاد کی سرپرستی اور تربیت کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹا، جب بھی اپنے اور بیچ کے دوسرے کے درمیان اگر تم کیا ہے فیصلہ کرنے لگو تو اپنے نفس کو اس کا معیار قرار دو، یعنی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر لو، اور جو چیز تمہارے لیے ناپسند ہو وہ چیز دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ ہمیشہ نیکی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھو اور کسی پر ظلم مت کر لو۔ تو یہ وصیت ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے زندگی کو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کیسے گزار سکتے ہیں۔ وہ امام علی علیہ السلام جس نے یتیموں کی کفالت کر کے ہمیں سکھایا کہ اگر معاشرے میں کوئی یتیم ہے تو اس کی سرپرستی کو کیسے کرنا ہے، اگر اس کے حق کو کوئی چھین رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے، اس کی کفالت کیسے کرنی ہے، اس کا ساتھ کیسے دینا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور معاشرے میں جب ہم زندگی بسر کرنے لگے تو ہم نے اپنے زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی انسان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور جب بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے تو ہمیشہ نیکی کے ساتھ نیکی سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہ وہ عظیم ہستی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جس کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں، ان کے زندگی کا مطالعہ کر لے عزیزان، اور ان کے زندگی میں جو پہلو چیزوں کو آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے رول ماڈل نمونے کے طور پر چھوڑا ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی یتیم ہے تو اس کی کفالت کرے،
اس کی سرپرستی کر لے، اس کے ضرورتوں کو پورا کرے. اگر اس کے حق کو کوئی پامال کر رہا ہے، اس کے حق کو کیا ہے حق تلفی کر رہا ہے، تو وہاں پر آپ اس کا ساتھ دے، اس پر ظلم نہ ہونے دے، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. یہی ہمارے لیے کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ کیسے کسی یتیم کے ساتھ ہم نے برخورد کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہے، اس کی حمایت ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور معاشرے میں جب زندگی کرنے لگے تو ہم نے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رفتار ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، وہ کیسے ہونا چاہیے، ہم اس عظیم ہستی کے زندگی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو حضرت علی علیہ السلام کے سیرت پر چلتے ہوئے خداوند عالم کے عبادت کرنے کی، خداوند عالم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی بھی خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.